مدینے کی وہ رات جب خاموشی نے شہر پر چادر تان لی تھی، ایسی خاموشی جو دل کو دبا لے اور سانسوں کو بوجھل کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، جہاں ہمیشہ نور، اطمینان اور سکون رہتا تھا، آج وہاں بھی عجیب سے بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ کچھ دنوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک انوکھی کیفیت طاری تھی۔ نہ پہلے کبھی ایسا ہوا، نہ صحابہ نے کبھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا۔ وہ چہرہ جو رحمت کا آئینہ تھا، آج اس پر سکون کے بجائے پریشانی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، صحابہ پریشان تھے، اور مدینے کی ہواؤں میں ایک انجانی سی گھبراہٹ گھوم رہی تھی۔ مگر اسی مدینے میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت پر خوشی سے ہنس رہا تھا۔ وہ تھا مدینے کا بدنام اور مکروہ نام لبید ابن عاصم۔ وہ کہتا تھا کہ میں ہوں لبید، شیطانوں کا وفادار، اندھیروں کا غلام۔ لبید ابن عاصم ایک یہودی تھا اور بنو زراق قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس بار اس نے حد پار کر دی تھی۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کالا جادو کرنے کی ناپاک سازش تیار کر لی تھی۔ مدینہ کے لوگ ان پر جان دیتے ہیں، انہیں کمزور کرنا ہوگا، کسی نے کہا۔ لبید ہنس پڑا، فکر نہ کرو، میرا وار سیدھا دل پر لگتا ہے، اس بار بچنا بہت مشکل ہے۔ اس گھناؤنے کام کے لیے اس نے ایک چھوٹی بچی کو استعمال کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتی تھی۔ اس نے کہا کہ شمون، یہ کام تمہیں کرنا ہوگا، بس یاد رکھنا کسی کو خبر نہ ہو۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال شدہ کنگھی اور سر مبارک کے کچھ بال حاصل کر لیے۔ ان بالوں کو دھاگے میں پرو کر 11 کرہیں لگائی گئیں۔ پھر موم کا ایک پتلا بنایا گیا اور اس میں سوئیاں چبھو دی گئیں، اور یہ سب کچھ مدینے کے قریب سروان نام کے ایک سنسان اور ویران کنویں میں چھپا دیا گیا۔ اب صرف درد بولے گا، اب ہوگا موت کا کھیل شروع۔ کچھ ہی عرصے میں اس شیطانی جادو کا اثر ظاہر ہونے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور ہونے لگے، جسم پر تھکن، ذہن پر بوجھ اور دل پر بے چینی۔ جادو اپنا اثر دکھا رہا تھا، لیکن کیا اللہ اپنے محبوب نبی کو اکیلا چھوڑ دیتا؟ کبھی نہیں۔ آخر وہ مبارک رات آ ہی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ اچانک تو نورانی فرشتے نازل ہوئے۔ ایک آپ کی سرہانے بیٹھ گیا اور دوسرا پاؤں کی طرف۔ فرشتے آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شر کیا گیا ہے، لبید ابن عاصم نے سروان کے کنویں میں چھپایا گیا ہے۔ صبح ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جانثار صحابہ کو بلایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان سے کہا کہ سروان کے کنویں پر جاؤ۔ وہاں سے جادو کا سامان نکالا گیا اور دیکھا گیا کہ دھاگے پر 11 گرہیں باندھی ہوئی ہیں۔ اسی لمحے جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر نازل ہوئے۔ پیغام تھا سورہ فلق اور سورہ ناس۔ ابو ارقم وہ کلام سناؤ جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے جیسے ہر آیت پڑھی جاتی، ویسے ویسے ایک ایک گرہ کھلتی چلی جاتی، اور جب 11ویں آیت پر آخری گرہ کھلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اٹھ کھڑے ہوئے جیسے کسی نے بندھن کاٹ دیے ہوں۔
صحت واپس آ چکی تھی، نور پھر سے چمک رہا تھا، صحابہ کی آنکھوں میں خوشی تھی اور مدینے کا کھویا ہوا سکون لوٹ آیا۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اصل دردناک سچ تو آج کے دور کا ہے۔ آج کوئی کسی کی کامیابی سے خوش نہیں ہوتا۔ وہ دیکھو، آفس کے سلیم نے نئی گاڑی لے لی ہے تو جلن، اپنا چاچا ساتھ بھائی ترقی کر جائے تو حسد، اچھی جاب حسد، اچھے نمبرز نصیبت۔ نظر اتنی خطرناک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا سکتی ہے۔ اس لیے فرمایا، جب اپنے بھائی کے پاس کوئی اچھی چیز سیکھو تو اس کے لیے برکت کی دعا کرو، مگر بات صرف نظر تک نہیں۔ آج بھی کچھ لوگ دوسرے کی خوشی برباد کرنے کے لیے جادو جیسی شیطانی طاقتوں کا سہارا لیتے ہیں، اور اسی دور میں ہر 10 میں سے 8 لوگ ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہے۔ سائیکولوجی اسے نیگیٹو سیلف ٹاک کہتی ہے، لیکن اصل میں یہ شیطانی وسوسے ہیں۔ تم کچھ نہیں ہو، تم سے نہیں ہو سکتا، لوگ کیا کہیں گے؟ یہ آوازیں تمہاری نہیں ہوتی، یہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں۔ نظر، حسد، جادو، جنات اور ڈپریشن اور انزائٹی، ان سب کا علاج اللہ نے ہمیں دے دیا۔ سورہ فلق اور سورہ ناس جیسے ویپن رکھنے سے پہلے اس کا استعمال سیکھنا ضروری ہوتا ہے، ویسے ہی ان آیات کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے۔ یہ آپ کا اسپریچول شیلڈ ہے۔ سورہ فلق باہر کے شر سے حفاظت، سورہ ناس اندر کے وسوسوں سے حفاظت۔ اس لیے ان دونوں صورتوں کو اپنی روزانہ زندگی کا حصہ بنا لو، صرف زبان سے نہیں، دل سے۔ یہ آپ کا پرسنل اسپریچول ڈیفینس سسٹم ہے، اسے آج ہی ایکٹیویٹ کریں۔ قرآن کی اس سفر میں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔